آج ملتان میں آپ کی ملاقات صالحہ حسن صاحبہ سے کروانے آیا ہوں، جو کہ جنوبی پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی تیسری کار ڈیلر خاتون ہیں۔ میرے لیے کبھی بھی کوئی چیز جو ہے نا مجھے پلیٹ میں رکھی ہوئی جو آگے ملی وہ مجھے کوئی خاص پسند نہیں آئی۔ مردوں کی دنیا میں آ کر جو میں نے کچھ تھوڑی سی اپنی جگہ بنائی ہے، دیٹ از آن دا بیسس آف انفارمیشن اینڈ ریسرچ۔ موت کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو سالو نہیں ہو سکتا۔ انسان ہے، میں کسی انسان سے نہیں ڈرتی۔ تو برے وقت کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کون کیسا ہے۔ جو ہماری سیڈان ہے وہ سب سے سستی سیڈان ہے، اس وقت سب سے افورڈیبل سیڈان ہے پاکستان کی۔ گھر پر بیٹھی ہوئی ماں ہے جو بچوں کی تربیت اچھی کر رہی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ السلام علیکم جی، پاکستان سٹوریز کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ملتان میں آپ کی ملاقات صالحہ حسن صاحبہ سے کروانے آیا ہوں، جو کہ جنوبی پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی تیسری کار ڈیلر خاتون ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس فیلڈ میں کیسے آنا ہوا، اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی اس کامیابی کے بارے میں کہ کس طرح اس فیلڈ میں آئیں اور کس قدر مشکل تھا اس فیلڈ میں رہتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، کون کون سی دشواریاں آئی ہیں وہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پر خواتین سے ڈرائیونگ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور آپ نے گاڑیاں ہی سیل کرنا شروع کر دی ہیں۔ دیکھیں جی، اٹ رنز ان دا فیملی، ٹھیک ہے۔ میرے فادر شروع سے ڈیلرشپس کے بزنس میں تھے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ نیا برانڈ کو کیسے آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں مارکیٹ میں، کتنے پرابلمز آتے ہیں آپ فیس کرتے ہیں، آپ کیا کیا سیکھتے ہیں۔ تو میرے لیے کبھی بھی کوئی چیز جو ہے نا مجھے پلیٹ میں رکھی ہوئی جو آگے ملی وہ مجھے کوئی خاص پسند نہیں آئی۔ کام کرنے کا مجھے بہت شوق ہے، میں ایک مزدور انسان ہوں۔ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی بزنس وومن نہیں سمجھتی۔ میں کام کرنے سے بالکل مجھے کسی قسم کی آر نہیں ہے۔ کام کرنا چاہتی ہوں، محنت کرنا چاہتی ہوں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سے رزلٹ، پازیٹیو رزلٹس کی ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس سے پہلے ٹیچنگ بھی کر چکی ہیں۔ ٹیچنگ سے اٹیچ رہنے والا ایک شخص اور پھر اچانک سے کسی بھی بزنس، کوئی بھی فیلڈ ہو، تو وہ کافی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اس فیلڈ میں آئیں، آپ نے کسٹمرز کو ڈیل کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے اپنے برانڈ کے ریلیٹڈ، تو یہ کس قدر مشکل تھا؟ یہ میرے لیے کوئی اتنا زیادہ پرابلمٹک نہیں تھا، بیکاز میری ایک نیچر رہی ہے شروع سے کہ میں ہر چیز کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، اس کے بارے میں ایجوکیٹ خود کو پہلے کرنا چاہتی ہوں، پھر آگے لوگوں کو وہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ یہی میری اسٹرینتھ ہے، اور میں نے کہہ لیں کہ ان مردوں کی دنیا میں آ کر جو میں نے کچھ تھوڑی سی اپنی جگہ بنائی ہے، دیٹ از آن دا بیسس آف انفارمیشن اینڈ ریسرچ۔ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ لا رہے ہیں، آپ اس میں بلیو کریں، آپ اس کے لیے اسٹینڈ کریں، دیٹ پروڈکٹ ول لیو۔ اس پروڈکٹ کے اندر خود جان ہونا، آپ کا بلیف اس کے اوپر ہونا، پھر اس کے لیے محنت کرنا، تو ڈیفینیٹلی جب اتنی آپ ایک پلانڈ اسٹریٹجی کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیت یہ رکھنا کہ آپ کے رزق کے ساتھ اللہ کے بندوں کا رزق جڑا ہوا ہے، تو اٹ از باؤنڈ ٹو ایکسل۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کبھی کوئی ایسا بھی کوئی کسٹمر آیا ہے اور وہ آ کر اس نے کہا ہو یہ تو لیڈی بیٹھی ہے، ابھی میں یہاں سے گاڑی نہیں لے رہا؟ نہیں، ایسا یہ نہیں ہوا کہ گاڑی نہیں لے رہا، زیادہ خوشی سے لینے آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خواتین کو دیکھ کر نا کچھ لوگوں کا نا کانفیڈنس تھوڑا اس طرح سے شیک ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس پتہ نہیں پروڈکٹ نالج ہے کہ نہیں ہے۔ بٹ فارچونیٹ فار می کہ کمپنی نے اتنا گروم کیا، اس نے اتنا سکھایا، ساتھ میرے فادر بھی کھڑے ہوئے ہیں، میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا، میرے بھائی بھی سیم بزنس میں ہیں، انہوں نے سکھایا۔ تو میرے گھر میں ہی بڑے سارے ٹیچرز تھے میرے لیے، اینڈ میں سمجھتی ہوں میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں میں سیکھنا چاہتی ہوں، آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ تھنگس۔ تو یہ ہے کہ مجھے بہت اچھا رسپانس ملا لوگوں سے۔ آپ نے بھی بتایا کہ کبھی کبھار کسٹمر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے پاس وہ پروڈکٹ ہے بھی یا نہیں ہے، تو کبھی کسی کسٹمر نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ خاتون ہے، کہیں نہ کہیں ان سے کنسیشن کروا لیں گے، ایکسٹرا کنسیشن کروا لیں گے، کوئی کہیں دا لگا لیں گے؟ دیکھیں جی، نیت 90% لوگ یہی کر کے آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کچھ ایسے، دیکھیں خالی یہ تو پیسوں کی بات نہیں ہے کہ جب گاڑیاں لیٹ ہوتی ہیں نیچے لوگ ٹیم کے ساتھ گالم گلوچ تک آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا پیشنس لیول بالکل ختم ہو چکا ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں سامنے جاتی ہوں تو وہ تھوڑی سا لحاظ میں آ جاتے ہیں، بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں ان کو کروں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی قسم کی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ ایک پری پلانڈ مائنڈ کے ساتھ، بائسڈ مائنڈ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پھر
پیچھے کی پتہ چلتا ہے. دیکھیں آپ جہاں سے آتے ہیں آپ ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں, میں یہ بلیو کرتی ہوں. کوئی ایسا دنیا میں موت کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو سالو نہیں ہو سکتا. لیکن شکر ہے گھر میں میرے بھائی تھے, ہم نے اتنی لڑائیاں کی ہیں کہ ہم بھی چکنا گڑا بن گئے. اتنا ڈر نہیں لگتا بندوں کی لڑنے سے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ فرسٹ ڈے آئی ہیں اور یعنی آپ ایک ٹیچر کے ایک پروفیشن سے تھیں اور پھر ایک کار ڈیلر کے طور پر سامنے آنا اور فرسٹ ڈے میلز کو فیس کرنا, تو اس دن آپ کے کیا جذبات تھے؟ میں فرسٹ ڈے کی بات کر رہا ہوں. میں آنیسٹلی بتاؤں, جب میں پہلے دن اس کرسی پر بیٹھی تو میں نے بس اللہ کا بے بہا شکر کیا کہ اس نے مجھے اتنی عزت دی اور اس قابل سمجھا کہ میں یہاں بیٹھ سکوں. انسان ہے, میں کسی انسان سے نہیں ڈرتی الحمدللہ. یہ جان اس کی امانت ہے. میں انسانوں سے نہیں ڈرتی, وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو. میں ڈرتی کسی سے نہیں. میں نے کسی کی چوری نہیں کی, میں نے کبھی نیتاً کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, اور ہمیشہ کبھی بھی معافی مانگنے میں نے شرم نہیں محسوس کیا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. تو برے وقت کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کون کیسا ہے, اور برے وقت میں آپ کی اصلی ٹریننگ ہوتی ہے. ورنہ سب کچھ اچھا ہے تو وہ تو سب اچھے ہیں آپ کے ساتھ. جی یہ بتائیے گا کہ ابھی مشکلوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے, تو مشکلوں سے ریلیٹڈ کبھی کوئی ایسا یعنی کوئی کلائنٹ آیا ہو جس کو آپ نے ڈیل کیا, آپ ایسے ٹوٹ سی گئی ہوں اس کے بیہیویئر سے نا کہ یار یہ مطلب اس طرح کے لوگ بھی ابھی سماج کا حصہ ہیں؟ اس طرح کے 2-3 لوگ آئے اس طرح کہ انہوں نے بڑی گندی زبان استعمال کی, گالم گلوچ بھی دینے کی کوشش کی, بٹ میں نے صرف یہ سنا اور میں نے دل میں یہی جانا کہ ان لوگوں کی شاید تربیت اس طرح ہوئی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے, میں نے جیسے بتایا کہ ہر پرابلم کا ایک سلوشن ہوتا ہے. ہاں مجھے دکھ تب ضرور ہوا کہ اگر کوئی اپنی حد سے بالکل باہر چلا گیا تو مجھے یہ کہنا پڑا کہ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کبھی کوئی لیڈی بھی آئی ہے اور اس نے کہا کہ مجھے پنک کلر کی گاڑی چاہیے؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں خود عورت ہوں اس لیے نہیں یہ کہہ رہی, بٹ عورتیں کیونکہ ایموشنلی اتنی وائبل ہوتی ہیں, ان کے لیے یہ چیز ویلیو نہیں رکھتی کہ میری گاڑی سفید ہوگی تو اس کی ریسیل کیا ہوگی. وہ یہ کہتی ہیں یہ چیز میری ہے, اور وہ ایموشنلی اٹیچ ہو کر اس سے پیار کرتی ہیں. تو اس فیلنگ کو پورا کرنے کے لیے یس میرے پاس آئیں, ہاٹ پنک چاہیے, ریڈ شوق سے لیتی ہیں, پھر پرپل کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو اب ہم نے لاسٹ بھی ایک میں نے انٹرویو دیا تھا, وی آر ورکنگ آن اٹ. ہم نے ڈیزائنس کریٹ کرنے شروع کیے ہیں, اسٹکرز کریٹ کرنے شروع کیے ہیں کہ اگر لڑکیاں آئیں, کالج گرلز آئیں, کیونکہ جو ہماری سیڈان ہے وہ سب سے سستی سیڈان ہے اس وقت, سب سے افورڈیبل سیڈان ہے پاکستان کی, تو ہم ان کو کیٹر فار کریں گے ان کی نیڈس کو انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ گھر کو بھی مینیج کرنا ہے اور ادھر بھی اپنی سروسز جو ہے وہ دینی ہے, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادھر آپ کسی کو ڈیل کر رہی ہیں اور ذہن میں چل رہا ہے کہ آج شام کو کیا بننے والا ہے. دیکھیں جی, آج کیا پکے گا سب سے مشکل سوال آف دا ڈے ہے. ٹھیک ہے, آج گھر میں پکنا کیا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے کہ وہی بتا دیں تم لوگوں نے کیا کھانا ہے, ہم سب وہی کھا لیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں دیکھیں ایک عورت کے اوپر نا ذمہ داری بہت ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک یہ خوبی ڈالی ہے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ خواتین اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ گھر پر تو کرتی ہیں, دے کین ایزیلی مینیج تھنگس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے دیٹ ویمن کین ڈو واٹ ایور. ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ڈالی ہے کہ جو وہ سوچ رہے وہ کر جائے گا. ایٹ دی اینڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی بہنیں ہیں, مائیں ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گی جو معاشرے میں نہیں آ سکتی یا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ معاشرے میں جانا بڑا مشکل ہے, معاشرے کو فیس کرنا بڑا مشکل ہے, ان کے لیے کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلی آپ کی ذمہ داری آپ کے بچوں کی گرومنگ ہے. آپ اچھے بچے گروم کریں گے وہ آگے ملک میں جا کے اگر آپ ایک گھر پر بیٹھی ہوئی ماں ہیں جو بچوں کی تربیت اچھی کر رہی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے بہت بڑا کام کیا. ہاں, جو عورتیں باہر نکل کر کام کرتی ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے, نتھنگ از امپاسبل. آپ کو نیچے کھینچنے والے 100 ہوں گے, اوپر آپ کا ساتھ دینے والا ایک ہوگا. آپ کے لیے اس ایک کو میٹر کرنا, وہ ایک آپ کے لیے میٹر کرنا چاہیے, وہ 100 کی طرف آپ مت دیکھیں. آپ جو چاہتی ہیں صدقے دل سے چاہیں, اللہ کا حصہ ڈالیں, آپ کو اس میں کامیابی ملے گی. جی تو ناظرین, یہ میرے ساتھ صالحہ حسن صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں, جنوبی پنجاب کی فرسٹ کار ڈیلر لیڈی ہیں,
اور پاکستان کی تیسری خاتون ہیں اور ایک ریکارڈ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے. یہاں پر خواتین کو انہوں نے پیغام دیا کہ خود کو اسٹرانگ کریں, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر جو ہے ان کو کوشش کریں, تعلیم و تربیت کی طرف جو ہے وہ لگے رہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.